حضرت یونس علیہ السلام عراق میں دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ہود علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ موصل کا جڑواں شہر نینوا تھا، جو کہ 740 ہجری قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت وہاں انتہائی طاقتور قوم آباد تھی اور نینوا ایک خوشحال شہر تھا جس کی آبادی تقریباً 1,20,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک جب 28 سال ہوئی تو اللہ نے انہیں اہل نینوا کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور یونس کو لاکھ یا اس کے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، جبکہ ایک سورت جو آپ کے نام پر ہے اس میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک نینوا کے لوگوں کو تبلیغ دی، مگر ساری قوم ان کے دعوت قبول کرنے سے انکاری رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کے بے حد مذاق بھی اڑایا۔ نافرمانیوں اور سرکشی میں اس قوم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان کے شہر پر عذاب آئے گا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ آپ نے قوم کو اللہ کے حکم سے آگاہ کر دیا تو نینوا کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا، چونکہ یونس علیہ السلام پوری زندگی کسی سے جھوٹ نہیں بولے، اسی لیے ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت یونس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا کہ جب تک یہ ہم میں رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور جس رات حضرت یونس ہجرت کریں گے تو سمجھو کہ اگلی صبح ہی ہم کو عذاب آن گھیرے گا۔ تیسری رات حضرت یونس بستی سے ہجرت کر گئے اور صبح بستی کے کنارے کھڑے ہو کر عذاب الہی دیکھنے لگے۔ قوم کو پتہ چلا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور پھر ان سے کالا دھواں نکلنے لگا، جس سے سانس میں دشواری آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، نہیں تو یہ عذاب ہمیں ہلاک کر دے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو پھر ساری قوم یکجا ہو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگی۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب ایک جگہ ایک دوسرے کو بھول کر توبہ استغفار میں لگ گئے اور وعدہ کیا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر بستی آ جائیں گے تو ان کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ پاک ان کی پکار سچی توبہ بہت پسند آئی، جس پر اللہ پاک نے قوم یونس کو معاف فرما دیا اور عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ پاک قرآن میں اس کو یوں بیان فرماتا ہے، پس سے کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس سے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دینوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دینوی فوائد سے بہرامند رکھا۔ یہ یوم عاشور تھا، یعنی 10ویں محرم کا دن تھا جب قوم پر عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس بہت پریشان ہوئے کہ میں اب بستی میں کیسے جاؤں، سب مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہوا اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم و پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ لوگوں کے ساتھ سوار ہوئے۔ کشتی جب وسط میں پہنچی تو اچانک سے رک گئی۔ کشتی کے سوار کہنے لگے کہ ہم میں کوئی ظالم گنہگار یا پھر کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے جس کی وجہ سے کشتی رک گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ چنانچہ جب قرآن دازی کی گئی تو اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں ڈال دیا گیا۔ ان لوگوں کا یہی دستور تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ خیر، کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ علیہ السلام قید ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو
گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے اوضاع کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بڑے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے ایک کدو کی بیل آپ کے پاس اگا دی جس نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، اور روزانہ ایک بکری صبح شام آپ کے پاس آتی جس سے آپ دودھ پیتے۔ جلد ہی آپ تندرست ہو کر شہر نینوا پہنچے جہاں آپ کے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ انہیں آکسیجن کہاں سے ملتی رہی؟ بعض ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ علیہ السلام بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹڑی میں زندہ کیسے رہے؟ معجزہ ہوتا ہی عقل سے بالاتر ہے کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اس حوالے سے آکسفورڈ کے پروفیسر ڈاکٹر امروز جان ولسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی آکسیجن ہوتی ہے کہ ایک انسان آسانی سے وہاں سانس لے سکتا ہے، البتہ اس کا ٹیمپریچر 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے بخار درجہ حرارت ہوتا ہے۔ فالک لینڈ میں شکاری جیمز ویل مچھلی کا شکار کرتے ہوئے پانی میں گر گیا جس کو ویل نے نگل لیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے 4 دن کی محنت کے بعد مچھلی کو پکڑ لیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو جیمز اندر زندہ تھا، البتہ وہ انتہائی لاغر تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھے۔ تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح 1918 میں ستارہ مشرقی نامی جہاز سے بارکلے شکاری گر گیا جس کو مچھلی نے نگل لیا۔ پاس ہی کھڑے عملے نے اس مچھلی کا شکار کر لیا۔ پورا عملہ مچھلی کو کلاڑیوں سے کاٹنے پر لگ گیا کہ اچانک ان کو مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی اور پھر انہیں بارکلے چربی میں لپٹا ہوا مچھلی کے پیٹ سے مل گیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا جو کہ 2 ہفتوں کے علاج سے بالکل تندرست ہو گیا۔ دوستو، سن 1918 سے لے کر اب تک ایسے درجنوں واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جن میں سے انسان کو مچھلی کے پیٹ سے چاک کر کے زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ایسے ہی واقعات کی وجہ سے آج غیر مسلم سائنسدان بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آسمانی کتابوں میں درج ہے وہ بالکل سچ ہے، اور قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ جو وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والوں نے کرا ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے اور پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت فائدہ اٹھانے دیا